بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ عمران خان کی فائنل کال کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور ایسا ڈراپ سین ہوا ہے جس کے منفی اثرات ان کی سیاست پہ لازمی پڑیں گے۔ بشریٰ بی بی نے ایسی ضد کی جس کا نقصان پوری پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑا، اور یہاں اعلان کیا گیا کہ جی عمران خان کو رہا کرائے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن پھر مانسہرہ جا کے پہنچے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ، پولیس اور رینجرز نے گزشتہ رات جو گرینڈ آپریشن کیا، اس کی تمام تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ یہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، پروپیگنڈا بھی ہے، فیک نیوز بھی چل رہی ہیں۔ ابھی ڈیٹا نہیں آیا، جب تک ڈیٹا نہ آئے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر عطا تارڑ صاحب جو ہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں، انہوں نے کیا حقائق بتائیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ 24 نومبر کو فائنل کال ہوگی، فائنل احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد انقلاب آ جائے گا۔ یہ تاثر بنایا گیا۔ بشریٰ بی بی ایکٹیو ہوئیں، انہوں نے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں شروع کر دیں، کارکنوں سے پی ٹی آئی کے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر ایم این اے 10,000 اور ہر ایم پی اے 5,000 بندے لے کر آئے گا۔ تو وہ 15-16 لاکھ بنتا تھا، اگر تو بندے پنجاب سے تو آئے نہیں۔ پنجاب کی قیادت سلمان اکرم راجہ جیسے اور لطیف کھوسہ جیسے لوگوں کے پاس ہے۔ وہ تو دونوں وکلا ہیں، وہ فیس کے بغیر کسی کا کیس بھی نہیں لڑتے، تو کارکنوں سے کہاں سے نکالتے؟ تو یہ سارا سلسلہ چلا۔ علی امین گنڈا پور، جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، انہیں ایک فیس سیونگ کا راستہ دیا جا رہا تھا کہ سنگجانی میں آپ اپنا جلسہ کر لیں، اور اس کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی پوزیشن بھی خراب ہوئی کل تک، کیونکہ کمٹمنٹ دی انہوں نے کہ جی عمران خان سے جیل میں بات کرائیں۔ اسپیشل ہیلی کاپٹر بھی ارینج کیا گیا، پھر وہاں ملاقات بیرسٹر سیف کی، بیرسٹر غور کی کرائی گئی، لیکن بعد میں بیرسٹر سیف نے خود کہا کہ بشریٰ بی بی ڈٹ گئیں، انہوں نے کہا میں نے ڈی چوک جانا ہے اور ڈی چوک جانا ہے۔ ڈی چوک تو وہ نہیں پہنچ سکی، کارکن ان کے پہنچے ضرور تھے، اور پھر ان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ پھر رات کو جو آپریشن ہوا اس میں وہ دونوں فرار ہو گئے، پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی، لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ دیا گیا گنڈا پور کو، اور گنڈا پور نے پھر بشریٰ بی بی سے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ پیر سہاوا دامنے کو کے راستے سے کے پی کے میں داخل ہوئے، اور یہ وہی علاقہ ہے، کہہ رہے ہیں جی ہم انقلاب لائیں گے۔ پہلے فوجی عامر کے علاقے ہری پور، جنرل ایوب خان صاحب کا پوتا عمر ایوب بھی گاڑی میں تھا، پھر وہاں رکے نہیں، مانسہرہ چلے گئے، وہاں ریسٹ ہاؤس سرکاری میں رہے رات، آج صبح آج پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے پہلے ہی عمران خان پہ اور ان پہ کرپشن کے مبینہ الزامات بھی بڑے لگے۔ فرح گوگی کی کہانی ہو، سائیں عثمان بزدار کی کہانی ہو، سب کہانیاں یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اور ایک ٹیکے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، ان کی جو کہانیاں ہیں وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ تو یہ اب دوسری مرتبہ جب انہوں نے کمانڈ سنبھالی پارٹی کی عارضی طور پہ، تو اس میں وہ ایکسپوز ہو گئیں،
اور آج جو مانسہرہ میں ابھی پریس کانفرنس کی ہے، خطاب کیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اس میں فرا بشرا بی بی نظر نہیں آئی، اور ان کو منع کیا گیا کہ آپ میڈیا میں نہ جائیں۔ منع کس نے کیا؟ علی امین گنڈا پور نے منع کیا۔ علی امین گنڈا پور نے وہاں یہ کہا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی ڈیٹا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ڈیٹا آ رہا ہے۔ پھر اس حوالے سے انہوں نے بڑی یہ مضحکہ خیز بات کی ہے کہ جی دھرنا ہمارا جاری ہے، جاری رہے گا۔ کہاں جاری ہے؟ میں ابھی ڈی چوک ہو کر آیا ہوں، فوٹیج چل رہی ہیں، خالی ہے، کوئی آپ کا کارکن نہیں ہے، نہ پنڈی اسلام آباد سے آپ کے کارکن آئے، تو پنڈی سے تو آئے ہی نہیں بالکل۔ یہ انہوں نے کہا کہ جاری ہے۔ اب اسلام آباد کی انتظامیہ نے بتایا کہ 200 گاڑیاں جو ہیں وہ قبضے میں لی گئی ہیں، 3000 گاڑیوں کا ڈیٹا ان کے پاس آ گیا ہے جو کے پی سے آئی تھیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے، اور افغانی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، 19 کے قریب بتائے جا رہے ہیں شہری، جن سے اسلحہ جدید برآمد ہوا ہے اور باقی ویپن برآمد ہوئے ہیں۔ اور 27 سیکورٹی اہلکاروں، آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ 27 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں گولیاں لگنے سے، مظاہرین کی طرف سے جن کے پاس اسلحہ تھا انہوں نے گولیاں ماری، یعنی وہ جو ٹرین لوگ تھے، اور 71 مجموعی طور پہ پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے تھے کل۔ تو یہ، اور ایک شہباز گل ہیں، ان کی بات کا کیا کرنا، امریکہ میں بیٹھ کے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا ہی کر سکتا ہے اور تو اس کے پاس نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی۔ اب اسلام آباد میں لائف نارمل ہو چکی ہے، سارے رستے کھول دیے گئے ہیں، ایکسپریس وے کھول دیے گئے ہیں، اسکول بھی کل کھل جائیں گے، لیکن یہ 4 دنوں میں آپ دیکھیں کہ ملکی معیشت کا کتنا نقصان ہوا۔ روزانہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا معیشت کو۔ پھر اسٹاک ایکسچینج کل 3500 پوائنٹس ڈاؤن ہوئی، آج پھر اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال لنک کرتی ہے۔ میں یہاں ذکر کروں گا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا، جو اس سارے عرصے میں فرنٹ فٹ پہ کھیلے اور انہوں نے بہادری بھی دکھائی، کچھ مظاہرین کے بیچ میں بھی کچھ فاصلے تک کل وہ رات شام میں چلے گئے تھے، تو بار بار آ کے پریس ٹاک کرتے رہے، حالات بتاتے رہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کارکن مارے گئے ہیں فائرنگ میں کے تبادلے میں، سیکورٹی فورسز پہ الزام لگایا جا رہا ہے، پولیس پہ لگایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لاشیں گرنے کوئی گری ہیں تو ان کے ثبوت دیں، کسی کو کوئی میڈیکل رپورٹ ہے وہ دکھائیں، کوئی لسٹ ہے تو وہ دکھائیں۔ یہ ان کا ورشن ہے اور ہمارا کام ہے دونوں سائیڈوں کا ورشن دینا۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پھر ڈیٹا ہے، کارکنوں کے پورے نام، پتے وہ لے آئیں اور بتا دیں۔ اور ویسے بھی میڈیا، بھرپور میڈیا وہاں موجود تھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا، پاکستانی میڈیا بھی موجود تھا، سوشل میڈیا بھی موجود تھا، تو کیسے چھپائی جا سکتی ہے یہ بات؟ اور آج کل اسپتالوں میں ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر نرس کے پاس، ہر سٹاف کے پاس موبائل ہیں، تو وہ فوٹیج بنا لیتے ہیں، اب تک آ چکی ہوتی منظر عام پہ کہیں نہ کہیں سے۔ تو دیکھتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی اتنی تعداد میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے کوئی بات ہو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی مظاہرہ کرنے آئے تھے یا پرتشدد مظاہرہ کرنے آئے تھے؟ تو یہ پرتشدد مظاہرے کی۔ اب میری جو اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ کل ہی پنجاب کی پولیس، یعنی احتساب عدالت کی پولیس اور باقی احتساب عدالت کی جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے پولیس جائے گی اور خیبر پختونخوا بھجوایا جائے گا سی ایم ہاؤس، ان کو وہاں وارنٹ ان کے پہنچائے جائیں گے، وہ گرفتار ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اٹیمپٹ کی جائے گی، اور ان کو ہر صورت گرفتار کر کے لانا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ناراض ہے، بیرسٹر گور ہو گئے، شبلی فراز ہو گئے،
اور جو سنجیدہ ان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ شوکت یوسف زئی نے یہاں تک کہا کہ پارٹی کے معاملات میں بشریٰ بی بی کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے تھا جو انہوں نے اپنایا، جس کی وجہ سے پارٹی کو اب نقصان ہوگا۔ تو دھرنا تو کوئی نہیں ہے اسلام آباد میں، ختم ہو گیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے۔ گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، اس کو لگانے اور اس کو برقرار رکھنے میں کیا قانونی اور سیاسی مشکلات ہوں گی، پیش آ سکتی ہیں، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور فیصل کریم کنڈی جو ہے سعودی عرب گئے ہوئے تھے عمرے پہ کی ادائیگی کے لیے، انہیں فوری طور پہ واپس بلا لیا گیا تھا اور آ چکے ہیں، آج انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ تو یہ تازہ ترین آج کی صورتحال تھی ناظرین۔ انشاءاللہ جلد ضرورت پڑنے پر میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اللہ حافظ۔